على رسوله المجتبى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين. نہایت ہی معزز محترم احباب کرام قدر، ابھی تھوڑی دیر پہلے جناب محمد ندیم صاحب نے مجھے یہ کہا کہ آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں گفتگو کر دیں. ویسے میرے اپنے ذہن میں تھا کہ میں درود السلام کے موضوع پر کچھ گفتگو کروں، تو انہوں نے کہا کہ کچھ حضور کی محبت کے موضوع پہ گفتگو کر دیں، اس کے بعد جو موضوع پہ آپ کا جی چاہے گفتگو کر دیں. دراصل حضور ایک رسول متشم رحمت علیہ کی محبت حقیقتاً ایمان ہے. ایمان اگرچہ یقین کامل، وہ یقین کے تین حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین. یہ یقین کے تین حصے ہوتے ہیں. ایمان ان سے آگے بڑھے ہوئے حصے کا نام ہے. میں اس کی سادہ سے انداز میں مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا کہ یقین کے جو تین حصے میں نے کہا کہ کوئی آدمی آپ کو یہ کہے کہ فلاں خدا نخواستہ دکان کو تقریب کاروں نے آگ لگا دی. یہ آپ کو علم ہوا، آپ نے مجھے بتا دیا جی فلاں جگہ خدا نخواستہ تقریب کاروں نے دکان کو آگ لگا دی. آپ نے مجھے بتایا، میں نے یقین کر لیا. اس کو کہتے ہیں علم الیقین. کسی بات کا علم ہو جانا، اس کو سن کر یقین کر لینا، اس کو علم الیقین کہتے ہیں. عین الیقین ہوتا ہے کہ آنکھ سے دیکھ کر کسی بات کا یقین کرنا. آپ نے کہا کہ فلاں جگہ ایک دکان کو تقریب کاروں نے آگ لگا دی، خدا نخواستہ جدہ میں کہہ دیں، اب فیصل آباد کا نام لے لیں، فیصل آباد میں دکان کو آگ لگا دی. تو ایک آدمی نے سن کر کہہ دیا ٹھیک ہے جی فلاں بندے نے بتایا، وہ بندہ بڑا یقینی آدمی ہے، سچا آدمی ہے، اسے بتایا تقریب کاروں نے آگ لگا دی. تو عین الیقین یہ تھا کہ آپ باہر نکلے، دیکھا کہ دھواں نکل رہا ہے، شعلے باہر نکل رہے ہیں. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جی ٹھیک ہے، واقعی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آگ لگی ہوئی ہے. یہ یقین کا دوسرا درجہ ہے. علم الیقین سب سے ہلکا درجہ ہوتا ہے، سن کر یقین لانا. عین الیقین دیکھ کر یقین لانا، یہ اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے. تیسرا درجہ ہوتا ہے حق الیقین، کہ جب آپ کو پتہ چلا فلاں جگہ آگ لگی، آپ نے گاڑی پکڑی، موٹر سائیکل اٹھائی، کار پکڑی یا سائیکل اٹھائی، آپ وہاں چلے گئے، جا کے وہاں دیکھا تو پتہ چلا کہ تقریب کاروں نے دکان کو آگ نہیں لگائی، دکاندار نے پرانے ٹائر باہر نکال کر ان کو آگ لگائی ہوئی تھی، اور لوگوں نے سمجھ لیا شاید دکان کو آگ لگی ہوئی ہے. تو حق الیقین نے بتایا کہ دکان کو آگ سب سے زیادہ درجہ کس کا ہوا؟ حق الیقین کا. پہلا کیا تھا؟ علم الیقین، سن کر بتا دیا آگ لگی ہے. دوسرا تھا دیکھا کہ آگ لگی ہوئی ہے، عین الیقین. تیسرا تحقیق کی ہے کہ آگ لگی ہے کہ نہیں لگی. حق الیقین کا درجہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور ایمان کا درجہ حق الیقین سے آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے. میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں. آگ جلا دیتی ہے، آگ جلا دیتی ہے، یہ علم الیقین ہے. میں نے کہا جی آگ جلا دیتی ہے، آپ نے کہا شاہ جی سچ ہی کہتے ہیں، آگ جلا دیتی ہے. دوسرا ہے عین الیقین، کہ آپ نے چیزوں کو جلتے ہوئے دیکھا، کیا گوا کے ہی جلا دیتی ہے. تیسرا درجہ حق الیقین، کہ آپ نے ہاتھ قریب کیا تو آپ کو اس کی آتش کا پتہ چلا، اس کی حرارت کا پتہ چلا، آپ نے ہاتھ جلدی سے پیچھے کر لیا، بعض اوقات ہاتھ جل بھی گیا. علم الیقین بھی بتاتا ہے کہ آگ جلا دیتی ہے.
عین الیقین بھی بتاتا ہے کہ آگ جلا دیتی ہے، حق الیقین نے بھی بتا دیا کہ آگ جلا دیتی ہے۔ مگر میرے نبی نے بتایا، نمرود نے بہت ساری آگ جلائی، ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے آگ میں ڈالا، آگ نے نہیں جلایا۔ اب علم الیقین کیا بتاتا ہے کہ آگ عین الیقین کیا بتاتا ہے کہ آگ جلاتی، حق الیقین کیا بتاتا ہے آگ، مگر میرے نبی نے بتایا کہ نہیں جلایا۔ ہم کیا کہیں گے کہ ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا۔ پتہ چلا کہ ایمان ان سب سے آگے بڑے ہوئے درجہ کا نام ہے، جہاں عین الیقین بھی ختم ہے، حق الیقین بھی ختم ہے، ساری تحقیقیں ختم ہے، جو نبی نے بتایا وہ سچ ہے، یہ ہے ایمان۔ یہ ایمان کا لغوی معنی ہے، اور ایمان کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا رب کائنات کے محبوب حضور رسول مشتبہ رحمۃ اللہ کے ارشاد ہے، صحیح بخاری ہے، کتاب الایمان ہے، اور راوی کا نام ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ۔ میں دو حدیثیں عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک سے جو حدیث بارکہ مروی ہے، اس کا یہ مفہوم ہے اور الفاظ یہ ہیں کہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ، میرے نبی نے فرمایا مجھ کو قسم اللہ کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے۔ یہ قسم اس ہستی نے اٹھائی ہے کہ جس ہستی سے زیادہ سچا اللہ کی عزت کی قسم اللہ نے کوئی پیدا کیا ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ سچے میرے نبی ہیں اللہ کے بعد۔ اللہ تو خالق ہے نا، پوری مخلوق میں سب سے زیادہ سچے میرے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اعلان کروانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کہہ دو قل هو اللہ احد، کہہ دو قل، تم اعلان کر دو، کیا اعلان کر دو؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ کوئی قسم اٹھائی؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہو نہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا، کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے، احد، وہ ہر اعتبار سے یکتا اور یگانہ ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی قسم ذکر نہیں کی۔ اللہ نے اپنی توحید کا اعلان کروانا تھا، کوئی قسم ذکر نہیں کی۔ اب حضور نے قسم کا ذکر کیے بغیر جس چیز کا اعلان کیا اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے، قسم نہیں ذکر فرمائی، صرف فرمایا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ جس کو حضور بغیر قسم کے خبر دیں جس چیز کی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، تو جس کو قسم اٹھا کر خبر دیں اس کا انکار کرنے والا بدترین کافر ہے نا۔ اب حضور نے قسم اٹھائی ہے، والذی نفسی بیدہ، میرے نبی فرماتے مجھ کو قسم اس اللہ کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں ایک بھی ایمان والا نہیں ہے۔ یہ حدیث بخاری کی ہے، کتاب الایمان ہے، 11 اور 12 نمبر حدیثوں کا جو میں سنا رہا ہوں آپ۔ مجھے قسم اس اللہ کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں ایک بھی ایمان والا نہیں ہے۔ یہ حضور کا خطاب کن سے تھا؟ صحابہ کرام سے تھا۔ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حضرت سعد، حضرت مقداد، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ تھے جو بارگاہ کے ساتھ امام میں بیٹھے تھے۔ حضور ان کو فرما رہے تھے، وہ سنو سارے صحابہ، مجھ کو قسم اس اللہ تعالیٰ کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، تمہیں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے۔ جواب قسم کیا ہے؟ کب تک ایمان والا نہیں ہے؟ جب تک وہ بہت ساری نمازیں نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، حج نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، جہاد نہ کرے، قرآن پاک نہ حفظ کرے، حدیث مبارکہ نہ یاد کرے، نہیں، اس جگہ ان چیزوں کا کوئی بھی ذکر نہیں۔ میں حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، جب تک وہ اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی اولاد سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے، اللہ کی قسم ایمان والا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ جو ابی ہریرہ سے مروی ہے، کتاب الایمان کی، اس حدیث کا الفاظ یہ ہیں، والذین، اس کے الفاظ یوں ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے تم میں کوئی بھی ایمان والا نہیں جب تک وہ مجھے اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے عزو اقربا سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قبیلے والوں سے، اپنے خاندان سے، سارے انسانوں سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر جب تک مجھ مصطفیٰ سے محبت نہ کرے وہ ایمان والا ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تو قسم اٹھائی تھی میرے نبی نے۔ اب اللہ رب العزت جل اللہ کے ارشاد گرامی میں آپ کو سناتا ہوں، سورۃ النساء ہے، آیہ مبارکہ نمبر 64-65 کا آپ مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ،
محبوب مجھ کو تیرے رب کی قسم ہے ان میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے. فلا وربک سوائے اس کے نہیں کہ مجھ کو قسم ہے تیرے رب کی. لا یؤمنون ان میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے. حتیٰ کب تک ایمان والا نہیں ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون اے محبوب مکرم مجھ کو تیرے رب کی قسم ان میں کوئی بھی ایمان والا نہیں. حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم جب تک اپنی زندگی کے ہر معاملہ میں تو یہ اپنا حق تسلیم نہیں کر لیتے, تیرا حکم نہیں مان لیتے ہر معاملہ میں. فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج پھر وہ آپ کے حکم پر اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ کیا کریں مما قضیت جو تو فیصلہ کر دے. سلموا تسلیما دل کی گہرائی سے وہ تسلیم کریں تب ایمان والے ہیں. بصوت دیگر مجھ کو تیرے رب کی قسم یہ اللہ فرماتا ہے. قسم اس نے کس کی اٹھانی تھی؟ اپنی ذات کی. اور حضور کو کیا فرمایا؟ محبوب مجھ کو تیرے رب کی قسم اپنی اٹھائی ہے. یہ کہہ سکتا تھا مجھ کو میری عزت کی قسم ہے, میرے جلال کی قسم ہے, میرے علو مرتبت کی قسم ہے, میری اعلیٰ شان کی قسم ہے. نہیں, فرمایا محبوب مجھ کو تیرے رب کی قسم ہے. قسم اپنے ذکر کی ہے. دنیا والوں کو بتا دیا اگر رب کو پانا ہے تو دروازے مصطفیٰ پہ جانا ہوگا. اگر رب کو پانا ہے نا تو ان کے دروازے پہ جانا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا مجھ کو تیرے رب قسم اپنے ذکر کی مگر فرما مجھ کو تیرے رب کی قسم ان میں کوئی بھی ایمان والا نہیں. جب تک یہ زندگی کے ہر معاملہ میں تجھے اپنا آقا تسلیم نہیں کر لیتے, تیرا حکم نہیں مان لیتے, پھر جو بھی تم فیصلہ کر دو اپنے دل میں یہ کوئی تنگی محسوس نہ کریں. اب میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. آپ سارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ میں سی کسی کو کہتا ہوں اٹھو, اٹھ کے باہر چلے جاؤ. وہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, باہر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر شاہ جی مجھے باہر نہ بھیجتے تو میں شاہ جی کی باتیں سن لیتا. یہ دل میں اس کے خیال پیدا ہوا. یہ اس کے دل میں میرے لیے حرج پیدا ہوا ہے. حرج کہتے دل میں تھوڑی سی تنگی کا پیدا ہونا. میں اس کو مزید آسان کرتا ہوں. رات کا وقت تھا, ابا جان تشریف فرما تھے. بیٹے کو کہا بیٹی اٹھ, باہر بارش ہو رہی تھی, سخت سردی کا موسم تھا. کہا واسطے مجھے پانی لا کے پلا. وفا شعر بیٹا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ابا کا انکار نہیں کیا, یہ نہیں کہ ابا میں پانی نہیں پلاؤں گا, نہیں, اٹھ کے کھڑا ہو گیا. رضائی سے باہر نکل آیا. دل میں خیال پیدا ہو کہ ابا جی نے مجھے رات کے وقت اٹھایا ہے, باہر بارش ہو رہی, میں پانی لینے کے لیے جاؤں گا, بھیگ جاؤں گا, سردی بہت زیادہ ہے. انکار نہیں کیا, پانی لے کے آ گیا. اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا, یہ ابا کے بارے میں اس کے دل میں خیال پیدا ہوا ہے, یہ حرج ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب جس کے دل میں تیرے لیے حرج پیدا ہو مجھ کو تیرے رب کی عزت کی قسم ایمان والا ہی نہیں. یہ حرج کب پیدا نہیں ہوگا؟ جب محبت اپنی انتہا کو پہنچے کہ میرا محبوب جو بھی مجھے کہے بس ٹھیک ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا کے صحابی ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا کے صحابی. جمعہ کا دن تھا, دوپہر کا وقت ہے, اذان جمعہ ہو چکی ہے, لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. عبداللہ اپنے گھر سے نکلے. ایک روایت میں ہے کہ ان کی بکریوں کا باڑا تھا, اپنی بکریوں کے باڑے سے گزر رہے تھے. اور دوسری روایت یہ ہے کہ بازار, جس بازار سے وہ گزر رہے تھے اس بازار میں بھیڑ بکریاں آ رہی تھیں. اس وقت مدینہ طیبہ کے بازار کھلے نہیں تھے, تنگ تنگ گلیاں تھیں. ایک تنگ گلی ہے مسجد نبی شریفہ کی طرف آ رہی ہے, اس پہ بھیڑ یا بکریاں آ رہی ہیں, بھیڑیں بکریاں آ رہی ہیں, یا وہ اپنی طویلے میں ہیں جہاں بھیڑ بکریاں بنی ہوئی ہیں. صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. میرے نبی کا ارشاد گرامی کا رہے جمعہ کا دن, صاف ستھرے کپڑے پہننا, غسل کرنا, اپنے جسم کو خوشبو لگانا, مسواک وغیرہ کرنا, یہ میرے نبی کی سنتیں ہیں. صحابہ کرام عمل کرتے تھے. غسل کر کے صاف ستھرا لباس پہن کر, سر میں کنگھی کر کے, بالوں کو تیل لگا کر, داڑھی شریف کو تیل لگا کر, خوشبو لگا کر, سرما لگا کر پھر جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے. عبداللہ اسی طرح آ رہے ہیں. بھیڑ بکریوں کو دیکھا, بکریوں سے درمیان سے گزر رہے تھے نا, بھیڑ بکریوں کو دائیں بائیں ہٹا رہے ہیں تاکہ ان کا جسم میرے لباس کو لگ کے میرے لباس کو آلودہ نہ کر دے.
میں صاف ستھرا دلہا لباس پہن کر خوشبو بسا کے آ رہا ہوں، یہ گزر رہے ہیں بکریوں کے درمیان سے، بکریوں کو پیچھے ہٹا رہے ہیں قریب نہ لگ جائیں، ادھر میرے نبی مسجد نبی شریفہ میں تشریف فرمائے، صحابہ کرام سے خطاب فرما رہے ہیں۔ مسجد نبی شریفہ صحابہ کرام سے بھری ہوئی ہے، کچھ لوگ آئے دروازے میں کھڑے ہو گئے، وہ دیکھ رہے تھے کہ بیٹھنے کے لیے جگہ ملے، تو میرے قریب نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ، جس طرح کوئی آدمی کھڑا جو میں گئی یا بیٹھ جاؤ، میری بات سنو، میرے نبی نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بکریوں پہ کھڑے تھے، ان کے کان میں آواز پڑی اجلسو، وہی دو دن ہو کے بیٹھ گئے، اور وہ جن بکریوں سے بچ رہے تھے وہ بکریوں کے اوپر سے چھلانگیں لگا لگا گزرنے لگی، کپڑے آلودہ ہو گئے، خراب ہو گئے۔ میرے کریم آقا دور سے ملازہ فرما رہے تھے، بلند آواز سے پکار کے فرمایا عبداللہ میں نے تجھے نہیں کہا تھا بیٹھ جاؤ، ان لوگوں کو کہا تھا۔ عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ بس آپ نے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہے؟ دل میں حرج پیدا نہیں ہوا حکم پر، جو حکم دیا اسی وقت اس حکم کو انہوں نے سر انجام دے دیا۔ اللہ رب العزت جل وعلا قرآن کریم میری شار گرامی قدر فرماتا ہے، پہلا پارہ ہے، دوسرا رکوع ہے۔ آپ کا جی چاہیں تو آپ ترجمہ خود پڑھیں، جس مفسر کو آپ لائق کرتے ہیں نا، پسند کرتے ہیں، اس مفسر کی تفسیر دیکھیں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، انسانوں میں کتنے انسان ایسے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر بھی اور قیامت کے دن پر بھی۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم کس پر ایمان لائے ہیں؟ اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ ہمارا اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کا جو دعویٰ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں میں اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہوں؟ کیسے ثابت ہو جائے گا؟ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لانا یہ آپ کا آ کے بیٹھنا، آپ کا نماز پڑھنا، آپ کا روزہ رکھنا، آپ کا حج کرنا، آپ کا زکوٰۃ دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا اللہ پر بھی یقین اور قیامت پر بھی یقین ہے۔ میں اس کو مزید واضح کر دیتا ہوں تاکہ میری بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو۔ سردیوں کی یک بستہ راتوں میں جب سخت سرد موسم ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور مصلی پر کھڑے ہو کر نماز تہجد ادا کرنا، یہ نماز فجر ادا کرنا، دنیاوی اعتبار سے کوئی روپے پیسے ملیں گے، کوئی ریال ملیں گے چیز کے؟ بتائیے نا، نہیں ملیں گے نا، پھر وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کیوں کرتا ہے؟ اس کا اللہ پر یقین ہے، وہ نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ آج نہیں مجھے کچھ ملے گا مگر اس کا قیامت کے دن مجھے بدلہ ملے گا۔ اس کا اللہ پر بھی یقین ہے، قیامت پر بھی یقین ہے۔ اگر آپ سننے کے لیے آئے ہیں حدیث مبارکہ تو آپ کا اللہ پر بھی یقین ہے، قیامت پر بھی یقین ہے۔ آپ کھانا کھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، حدیث مبارکہ سننے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کو یقین ہے کہ ہم تھوڑی دیر وہاں بیٹھیں گے، ہمیں ثواب ہوگا، اور ثواب کیا ہوگا؟ اجرت یہاں نہیں ملے گی، قیامت کے دن ملے گی۔ یعنی اللہ پر بھی یقین اور قیامت پر بھی، گویا نماز پڑھنا اللہ پر یقین ہے، قیامت پر یقین ہے، روزہ رکھنا، بھوکے رہنا اللہ پر بھی یقین ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، قیامت پر بھی یقین ہے قیامت کے روزے کا مجھے ثواب ملے گا۔ بندہ حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، بڑی مشقت اٹھاتا ہے، بڑی محنت اٹھاتا ہے، اللہ پر بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ملاحظہ فرما رہا ہے، قیامت پر بھی یقین ہے قیامت کے مجھے اس کا اثر ملے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ فرماتا بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ پر بھی یقین رکھتے ہیں، قیامت پر بھی یقین رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا وما ہم بمؤمنین، میں اللہ اعلان کرتا ہوں ایمان والے نہیں ہیں۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے، مولا تعالیٰ عجب بات ہے، آج تک میں تو جو سمجھتا تھا جو پانچوں وقت نماز پڑھتا ہے نا، تہجد پڑھتا ہے، جو روزے رکھتا ہے رمضان مبارک کے سارا سال روزے رکھتا ہے، جو بڑا جہاد کرتا ہے، جس سے کئی حج کر رکھے ہیں، عمروں پہ عمرے کیے چلے جا رہا ہے، میں تو سمجھتا تھا وہ بڑا ایمان والا ہے۔ مولا تعالیٰ تو کہتا ہے وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ ایمان والا نہیں تو پھر بتا تو ایمان والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، دوسرا نہ پہلا پارہ ہے، دوسرا رکوع ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے وہ قیامت پر بھی یقین رکھتے ہیں، مجھ پر بھی یقین رکھتے ہیں، مگر وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ پھر ایمان کس چیز کا نام ہے؟ رب ذوالجلال تھوڑا آگے ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں
اللہ کے کائن جل وعلا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، یہی رکوع ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان اس طرح نہ لاؤ جس طرح تم لا رہے ہو، بڑی نمازیں پڑھتے ہو، بڑے روزے رکھتے ہو، بڑے حج کرتے ہو، بڑے عمرے کرتے ہو، بڑی تبلیغیں کرتے ہو، بڑی تقریریں کرتے ہو، بڑا قرآن پڑھتے ہو، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لے کے آئے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، میری بات کی سمجھ آپ کو آ رہی ہے نا؟ میں آپ کے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں حقیقت پہ ایمان کیا ہے۔ ندیم صاحب نے جس موضوع پہ گفتگو کرنے کا مجھے کہا نا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں حقیقت میں ایمان کیا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں جو بڑا پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے، روزے رکھنے والا ہے، حج کرنے والا ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، بڑا پکا ایمان والا ہے۔ صحیح بخاری میں 1 درجن سے زیادہ حدیثیں ہیں، میں نے نشان لگایا ہوا ہے، میں نے کتاب بھی لکھی کتاب الفتن، اس میں حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ میرے کریمہ کا رسول بھی فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نمازیں اتنی پڑھیں گے کہ ان کی نمازوں کے مقابلہ میں تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے۔ تم کہو گے ہم نمازیں کیا پڑھتے ہیں، نمازیں تو یہ لوگ پڑھتے ہیں۔ اتنے روزے رکھیں گے کہ ان کے روزوں کے مقابلہ میں تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھیں گے۔ اتنی کثرت کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں گے کہ دن رات وہ قرآن پاک، جب دیکھو قرآن پاک کی تلاوت، جب دیکھو قرآن پاک کی تلاوت، کثرت کے ساتھ تلاوت کریں گے۔ میرے نبی فرماتے مگر اس کا ادب و احترام، اس کا اثر ان کے حلق سے نیچے بھی اترے گا۔ وہ قرآن کریم کی تعظیم کریں گے، زمین پر رکھنے، جوتوں پر رکھنے، جس طرح پڑھیں گے بہت زیادہ۔ میرے نبی نے فرمایا وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ بے ایمان ہے، ایمان والے نہیں، حالانکہ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، پھر ایمان کیا ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں ایمان نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ان سے کہا جاتا ہے ایمان اس طرح لے کر جس طرح یہ لوگ ایمان لے کے آئے۔ قالوا، وہ جواباً کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لے کے آئیں، کما، جس طرح آمن السفہاء، یہ بے وقوف ایمان لے کے آئے ہیں۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے جو بہت نمازیں پڑھتے ہیں، بڑا قرآن پڑھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ہم ایمان اس طرح نہیں لائیں گے جس طرح یہ بے وقوف ایمان لے کے آئے ہیں، ہم یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان اس طرح لے کر جس طرح یہ لوگ ایمان لے کے آئے ہیں۔ قالوا، وہ جواباً کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لے کے اس طرح لے کے آئیں، کما آمن السفہاء، جس طرح یہ بے وقوف ایمان لے کے آئے ہیں، ہم ایسا ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ایمان کیا ہوا؟ وہ کون لوگ مراد ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لو جس طرح یہ لوگ ایمان لے کے، وہ کون لوگ ہیں جن کے ایمان کو اللہ نے دلیل ایمان قرار دیا، ایمان کی کسوٹی قرار دیا۔ میں جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں، آپ جس مفسر کو لائق کرتے ہیں، جسے آپ پسند کرتے ہیں کہ میں فلاں کو مانتا ہوں، آپ اس کی تفصیل لے لیں۔ میں نہیں کہتا جی فلاں کی تفصیل لے لیں، جی فلاں کی تفصیل لیں، فلاں نہیں، میں نہ کسی تفسیر کا نام لیتا ہوں۔ آپ حرم پاک جائیں، پہلا پارہ ہے، دوسرا رکوع ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں، وہاں قرآن پاک ترجمے والے آپ کو ملیں گے۔ دیکھیں وہ کون لوگ ہیں جن کے ایمان کو اللہ نے دلیل ایمان قرار دیا کہ ایمان اس طرح لے کے جس طرح یہ لوگ ایمان لے کے آئے ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں اس سے مراد صحابہ کرام ہے، جس طرح آپ کو حرم پاک میں جو بھی قرآن پاک پڑھا ہوا ملے گا عموماً لکھا ہوگا اس سے مراد گروہ صحابہ کے، صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لے کے آؤ۔ اور بعض کہیں گے کہ اہل بیت مصطفیٰ مراد ہیں، ہم کہتے دونوں ہی مراد ہیں، اہل بیت مصطفیٰ مراد ہیں، صحابہ بھی مراد ہیں۔ اب صحابہ کا وہ کون سا ایمان تھا جس کو وہ لوگ جو بدبخت تھے، منافق تھے، بے وقوفی کہتے تھے؟ منافق جس ایمان کو بے وقوفی کہتے تھے وہ کون سا ایمان؟ میں آپ کو اس جگہ تھوڑی سی مثال دے کر ایک بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ یہ بتائیے مسجد کا بنانا ثواب ہے کہ نہیں؟ جی سارے بتائیں گے کتنا؟ میرے نبی فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ،
جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ اب ہر بندہ تو پوری مسجد نہیں بنا سکتا، غریب آدمی پوری مسجد کیسے بنائے گا؟ بہت خرچہ آتا ہے۔ میرے کریم آقا رسول نبی تو سب کے نبی ہیں، غریبوں کے بھی ہیں۔ میرے کریم نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بقدر ما فسی قطعۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ قطعۃ۔ آپ تو الحمدللہ تعالیٰ پاکستان کے رہنے والے ہیں۔ ایک وہ چڑیا ہوتی ہے جو گھر میں ہوتی ہے، ایک وہ چڑیا جو کمادی چڑیا جس کو کہتے ہیں، پتی چھوٹی چڑیا، اس کو عربی میں قطعۃ کہتے ہیں۔ جس نے اتنی مسجد بنائی جتنا قطعات کا گھونسلہ ہوتا ہے، اللہ اس کا گھر بھی مسجد بنا دے۔ یعنی اس کا تو گھونسلہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے۔ جو گھروں کی چڑیا ہوتی ہے یہ بڑی ہوتی ہے نا چڑیا، اور وہ جو چڑیا بہت چھوٹی سی ہوتی ہے اس کا گھونسلہ بھی چھوٹا سا ہوتا ہے۔ میرے نبی فرماتے جس نے اس کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی اللہ اس کا گھر بھی جنت میں بنا دے گا۔ تو اس کے گھونسلے کے برابر مسجد یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا، کھلونا تو ہو سکتا ہے، مسجد تو نہیں ہو سکتی۔ مسجد ظرف مکان ہے، سجدہ کرنے کی جگہ، اور سجدہ میرے نبی فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے حکم دیا دونوں پاؤں، دونوں گھٹنوں، دونوں ہاتھوں، ناک اور پیشانی، ان ہڈیوں پر سجدہ کر۔ تو کیا چڑیا کے گھونسلے میں سب کچھ لگ جائے گا؟ نہیں نہ لگے گا۔ تو چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد ہو سکتی ہے؟ کھلونا تو ہو سکتا ہے، ماڈل تو ہو سکتا ہے، مسجد نہیں ہو سکتی۔ مراد یہ ہے کہ اگر کسی نے تعمیر مسجد میں اتنا حصہ لیا، روپے پیسے نہیں تھے، اس نے اینٹ کا ایک ٹکڑا اٹھا کے معمار کو پکڑا دے یار یہ لگا دے، اللہ اس کا گھر بھی جنت میں بنا دے۔ جس کی رقم سے مسجد کا اتنا حصہ بنا اس کا گھر بھی جنت میں بن گیا۔ مسجد کو بنانا کتنا زیادہ ثواب ہے؟ ایک مسجد میں نماز ادا کرنے کا ثواب معروف حدیث کے مطابق 27 نمازوں کے برابر ہے، اور جمہور کے نزدیک 25 نمازوں سے لے کے 500 نمازوں کے برابر حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ 25 نمازوں لے کے 500 نمازوں کے برابر ثواب ہے مسجد کا میں نماز پڑھنے کا، اس لیے مسجد کو بنانے کا بہت ثواب ہے۔ تو بتائیے اگر مسجد کو بنانے کا اتنا ثواب ہے تو جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، کعبۃ اللہ، اس کے بنانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ بتائیے بھلا بہت ہوگا کہ نہیں؟ چپ نہیں کرنا ہے، میری بات کا جواب دینا ہے۔ میں آپ سے سبحان اللہ نہیں کہلاؤں گا، نعرے بھی نہیں لگاؤں گا، لیکن آپ نے میری بات کا جواب دینا ہے۔ مسجد کو بنانے والے کا گھر کہاں بنے گا؟ تو گھر میں کعبہ بنانے کا گھر، بنانے والے کا گھر کہاں بنے گا؟ وہ بنے گا نا جنت میں۔ آپ کو علم ہے جب میرے کریم آقا رسول عربی کی مبارک عمر 25 برس کی تھی، حرم کعبہ کو سر نو تعمیر کیا گیا تھا۔ جب میرے نبی نے حجر اسود کو چادر میں رکھ کر اٹھایا تھا، ہے نا، پورا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ آرکیٹیکٹ حرم کعبہ کا کون تھا؟ ابو جہل، معاون تھا ابو لہب، ولید بن مغیرہ، پرلے درجے کا بدبخت، حرم کعبہ کی چھت کا سارا خرچہ اس نے برداشت کیا تھا۔ ساحل جدہ پر ایک جہاز ساحل پر ٹکرا کے ٹوٹ گیا تھا، اس کے تختے ولید بن مغیرہ خرید کے لے کے گیا تھا۔ حرم کعبہ کی چھت ان تختوں سے بنی تھی۔ حرم کعبہ بنانے والا تھا ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، یہ بڑے بڑے کافر حرم کعبہ بنانے والے تھے۔ ان کا گھر تو جنت میں بن گیا ہوگا نا؟ نہیں، آپ بڑی جلدی مکر جاتے، سیاستدان تو نہیں ہو۔ آپ کہتے تھے کہ حرم کعبہ بنانے والوں کا گھر جنت میں بن گیا، ابو جہل کا گھر بن گیا۔ ابو جہل نے حرم کعبہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ ابو لہب نے، ولید بن مغیرہ نے، عاص بن وائل نے، عبداللہ بن ابی نے، امیہ بن خلف نے بنایا نا حرم کعبہ، پھر ان کا گھر جنت میں نہیں بنا۔ کیوں نہیں بنا؟ ذرا سن کی گردن میں میرے نبی کی غلامی کا پٹا نہیں تھا۔ ثواب تب ملے گا جب نبی کی غلامی کا پٹا گردن میں ہوگا۔ اور پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے آپ جدہ میں رہتے ہیں، جدہ کے باشندے اعلیٰ ہیں کہ مدینہ طیبہ کے؟ جدہ کی مسجد میں نماز پڑھنے اعلیٰ ہے کہ مسجد نبوی میں؟ جدہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے اعلیٰ ہے کہ میرے نبی کے پیچھے؟ بتائیے بھلا۔ پھر ایک بندہ تھا نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، مدینہ طیبہ میں رہتا تھا، نام ہوتا تھا عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سرغنہ، حضور کے پیچھے پابندی سے نمازیں پڑھتا تھا۔ بتائیے وہ اعلیٰ ہے کہ جدہ کا اعلیٰ؟ آپ اعلیٰ ہیں؟ جدہ کا آپ اعلیٰ ہیں؟ پھر مکر گئے نا۔
دراصل وہ انا کیوں نہیں ہے؟ وہ نمازیں بھی میرے نبی کے پیچھے پڑھتا تھا، رہتا بھی مدینہ طیبہ میں تھا، مسجد نبوی شریفہ میں نمازیں پڑھتا تھا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، وہ انا کیوں نہیں ہے؟ سبب یہ کہ اس کے دل میں میرے نبی کی محبت نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ نماز اس کی قبول ہے جس کے دل میں میرے نبی کی محبت ہے، روزہ اس کا قبول ہے جس کے دل میں میرے نبی کی محبت ہے، کعبہ بنانا بھی اس کا قبول ہے جس کے دل میں میرے نبی کی محبت ہے۔ اگر نبی کی محبت نہیں تو پھر کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ اب بھائی اس چیز کی جانب سے صحابہ کرام کے لیے جو اللہ نے فرمایا ان کی طرح ایمان لے کے آؤ، ان کا ایمان کیا تھا؟ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مشتبہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ فرمایا کہ میں عمرہ کر لوں۔ مدینہ طیبہ میں تھے، صحابہ کرام کو ساتھ لیا، عمرہ کے لیے تشریف لے آئے۔ حدیبیہ کے مقام شمیسی یہ جگہ نا، شمیسی کو حدیبیہ کا دوسرا نام آج کا شمیسی ہے۔ حدیبیہ کے مقام پہ آئے نا، وہ کفار مکہ نے حضور کو آگے آنے سے روک دیا، یہ ہم نہیں جانے دیں گے آپ کو آگے۔ حضور کو رسول مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو میرے آنے کا مقصد نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ تم سے الجھنا ہے، نہ قتل و غارت گری ہے، میں صرف حرم کعبہ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، زیارت کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ کافر کہنے کہ یہ ہم نہیں آنے دیں گے آپ۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمۃ اللہ نے مختلف صحابہ کو بھیجا، جاؤ جا کے ان کو سمجھاؤ کہ ہمارے آنے کا مقصد لڑائی جھگڑا یار نہیں ہے، کوئی کسی کے ساتھ بات و تمیز نہیں ہے، دیکھو ہم آئے ہیں حرم کعبہ کی زیارت کریں گے، عمرہ کریں گے، کر کے چلے جائیں گے۔ کافر کہنے کہ یہ ہم نہیں جانے دیں گے، بالکل آنے نہیں دیں گے، یعنی آپ کو حرم کعبہ میں نہیں جانے دیں گے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمۃ نے کئی سفیر بھیجے، سب سے آخر حضور نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا تھا۔ حضرت عثمان غنی کو اس لیے بھیجا تھا کہ اس وقت کفار مکہ کا جو بڑا چودھری اور سروانہ تھا نا، بڑا لیڈر تھا، وہ ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان کا تعلق تھا بنو امیہ کے ساتھ، حضرت عثمان غنی بھی بنو امیہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تیرا رشتہ دار ہے، جا کے اسے بتا کہ میرے نبی لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں، جھگڑے کے لیے نہیں آئے ہیں، صرف اس لیے تشریف لائے ہیں کہ حرم کعبہ کی زیارت کریں گے، زیارت کر کے چلے جائیں گے۔ کفار مکہ نے بھی اپنے دو سفیر بھیجے تھے بات کرنے کے لیے، سہیل بن عمر اور عروہ بن مسعود ثقفی، یہ دو بندے بھیجے تھے۔ عروہ بن مسعود ثقفی یہ طائف کا رہنے والا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے میرے نبی پر پتھر برسائے تھے اور حضور سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ سہیل بن عمر یہ مکہ مکرمہ کا باشندہ ہے، ان دونوں کو بھیجا۔ یہ دونوں بڑے کامیاب سفیر تھے، جب بات کرتے تھے تو مد مقابل پہ چھا جاتے تھے، اس کو بڑے روب و دبدبہ کے ساتھ بات کرتے تھے۔ کافروں نے دو چن کے بندے ایسے منتخب کیے تھے حضور سے گفتگو کرنے کے لیے جو ان کے نزدیک سب سے زیادہ عقل مند اور دانا تھے۔ یہ دونوں بارگاہ ساتھ باب میں آئے تھے بات کرنے کے لیے کہ حضور واپس چلے جائیں۔ میرے نبی نے عثمان غنی کو بھیجا تھا کہ ان کو کہو کہ ہمیں آنے دیں۔ یہ ادھر تھے، عثمان غنی ادھر تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ادھر تشریف لائے تو ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کا اچھا استقبال کیا، رشتہ دار تھے نا، اچھا استقبال کیا۔ کہنے لگے، ابو سفیان کہنے لگا عثمان تم آ گئے ہو، دیکھو میرے عزیز و رشتہ دار ہو، صحیح بات ہے ہم تیرے نبی کو نہیں آنے دیں گے، بالکل یہاں قدم نہیں رکھنے دیں گے، تم آ گئے ہو، احرام تم نے باندھا ہوا ہے، حضور نے احرام باندھا تھا، صحابہ نے احرام باندھے ہوئے تھے، احرام تم نے باندھا ہوا ہے، کرو تو آپ حرم کعبہ کا صفا مروہ کی سعی بھی کر لو، حجر اسود کو جتنا چاہو چومو، آب زمزم پیو، احرام کھول کے چلے جاؤ، ہم تجھے اجازت دیتے مگر تیرے نبی کو اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی کا جواب یہ تھا کہ مجھ کو اللہ کی قسم جب تک میرے نبی طواف نہیں کرتے عثمان طواف نہیں کرے گا۔ اب میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کسی بھی عالم دین، جس مولوی صاحب کو آپ پسند کرتے ہیں جدہ میں، پاکستان میں، جہاں کہیں بھی، آپ اس سے یہ سوال کریں کہ ایک آدمی نے احرام باندھا ہو، وہ حرم کعبہ صحن حرم میں اترے اور اسے کہا جائے کہ تو طواف کر لے، آب زمزم پی لے، حجر اسود کو چوم لے، صفا مروہ کی سعی کر کے احرام کھول دے، وہ انکار کر دے، میں نہیں کروں گا احرام یہ طواف کعبہ، میں صفا مروہ کی سعی نہیں کروں گا، اسی طرح واپس آ جائے احرام باندھے ہوئے، آپ بتائیے اس سے گناہ ہوگا کہ ثواب؟ آپ جس مولوی سے مرضی پوچھیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں آپ اس سے پوچھیں کہ اسے گناہ ہوگا کہ ثواب؟ اسے کیا کرنا ہوگا؟ وہ مولوی صاحب اگر کوئی بھی صحیح العقیدہ آپ کو بتائے گا، وہ بندہ گناہ گار ہوا،
وہ توبہ کرے، اسے جرمانہ ادا کرنا ہوگا، وہ دوبارہ احرام باندھے اور وہ طواف حرم کعبہ کرے، عمرہ کرے، اسی طرح واپس آ جائے، گناہ گار ہو جائے گا۔ عثمان غنی نے انکار کر دیا تھا، مگر ان کو گناہ ہوا کہ کیا ہوا؟ ان کو کیا ہوا؟ انہوں نے انکار کر دیا تھا جب تک میرے نبی عمرہ نہیں کرتے عثمان طواف نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام کہہ رہے تھے عثمان کتنا خوش قسمت ہے اور میں کعبہ کا طواف کر رہا ہوگا۔ میرے نبی فرما رہے تھے مجھے امید ہے عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرتا۔ اور ادھر عالم کیا تھا، جب عثمان غنی کو گئے دیر ہو گئی، حضور نے صحابہ کرام لوگوں نے کہہ دیا کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بتاؤ میرے ہاتھ پر بیعت کون کرتے ہیں؟ ہم اہل مکہ سے لڑائی کریں گے، ان کے ساتھ جنگ کریں گے، کون اپنی جان قربان کرنے کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، کون تجدید ایمان کرتا ہے؟ اب دیکھیے شہر میں انہوں نے آنا تھا، مکہ مکرمہ کے باشندے اپنے گھروں میں تھے، مدینہ طیبہ والوں کے پاس تلواریں تھیں، تیر بھی ہوں، نیزے بھی ہوں، مگر جو بندہ گھر میں اپنے مکان کی چھت پر چڑھ جائے، پتھر لے کر چڑھ جائے، نیچے تلوار لیے بندہ کھڑا ہو، کامیاب پتھر والا ہوگا کہ تلوار والا؟ وہ اپنے گھر میں جو ہے دروازہ بند ہے، وہ تو اندر آ ہی نہیں سکتا تلوار والا، اوپر سے پتھر پھینکے گا۔ یقین تھا کہ سارے شہید ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیا۔ 1500 صحابہ تھے جنہوں نے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب سارے بیعت کر چکے نا تو میرے نبی نے فرمایا تم نے بیعت کر لی، گویا اپنے ایمان کی گواہی دے دی، ابو بکر تم نے بھی، عمر تم نے بھی، علی تم نے بھی، سعد تم نے بھی، مقداد تم نے بھی، بلال تم نے بھی، سلمان فارسی تم نے بھی، سب نے تجدید ایمان کر لی؟ جی یا رسول اللہ، سب نے بیعت کر لی۔ پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ بلند کیا، کیونکہ سنو تم سب نے بیعت کر لی؟ جی یا رسول اللہ کر لی۔ سنو اب یہ ہاتھ ہے میرا، یہ ہاتھ ہے عثمان کا، عثمان کی جانب سے اپنی بیعت میں خود کرتا ہوں۔ ہر ایک اپنے ایمان کا خود گواہ، عثمان کے ایمان کے میرے نبی گواہ، عثمان کے ایمان کے میرے نبی گواہ ہیں، ہر کوئی اپنے ایمان کا خود گواہ ہے۔ عثمان غنی کا درجہ کتنا بلند ہو گیا، میرے نبی کے بغیر طواف نہیں کیا۔ طواف کرنا عبادت تھی، حرم کعبہ کا طواف کرنا عبادت تھی، حجر اسود کو چومنا عبادت تھی، صفا مروہ کی سعی عبادت تھی۔ عثمان غنی نے کہا میں عبادت نہیں کروں گا جب تک میرے نبی نہیں کرتے۔ ان کو گناہ نہیں ہوا بلکہ ان کے ایمان کی گواہی خود میرے نبی نے دی۔ یہ ایمان ہے۔ ادھر صحابہ کرام کا کیا تھا؟ سہیل بن عمر اور عروہ بن مسعود ثقفی، یہ دونوں واپس پلٹ آئے۔ معاہدہ ہوا تھا، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ آپ کا زیادہ وقت صرف نہ ہو جائے۔ اب تو آپ کہیں گے نا جب شاہ جی ہیں تو ہمیں بلا لیں، میں زیادہ وقت لوں گا، پھر کہیں جی ہمیں نہ بلائیں، ایک دم پلس گئے تھے، بہت دیر کھڑے تھے شاہ جی، اس لیے میں لمبی بات نہیں کروں گا۔ میرے کریم آقا رسول عربی کے ساتھ اہل مکہ کا معاہدہ ہوا تھا، اس سال حضور واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، اور 3 دن سے زیادہ مکہ میں نہیں ٹھہریں گے، تلواریں میان کے اندر ہوں گی، باہر نہیں نکالی جائیں گی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے مان لیا۔ انہوں نے معاہدہ لکھا تھا حضرت علی نے، حضرت علی کتابت کرتے تھے، حضور نے فرمایا معاہدہ لکھو، حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمر نے ہاتھ پکڑ لیا، ما کتبتا یا علی، کیا لکھا ہے تو نے؟ لکھا بسم اللہ شیو لکھے، کہنا کاٹ اس کو، میں نہیں جانتا اللہ کون ہے، رحمان کون ہے، نہیں ہے، میں مانتا ہی نہیں ہوں اللہ کو، لکھ بسم ہی تعالی، یہ لکھ۔ حضرت علی کہنے کہ میں نے بسم اللہ لکھی ہے۔ حضور نے فرمایا علی جس طرح یہ کہتا اسی طرح لکھ دی۔ حضرت علی نے بسم اللہ شیخ کی لکیر لگائی اور لکھ دیا بسم ہی تعالی، یہ لکھ دیا، ٹھیک ہے جی۔ نیچے لکھا حاضر کتاب من محمد رسول اللہ، اس پہ ہاتھ پکڑ لیا، کیا لکھا تو نما کتاب تھا، کیا لکھا یہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کہنے لگا کہ میں تو نہیں مانتا، میں نہیں دستخط کروں گا کہ مجھے یہ معاہدہ قبول ہے، اگر میں نے ان کو اللہ کا رسول مان لیا، لڑائی کس بات کی ہے، کاٹے اس کو، لیکن من محمد بن عبداللہ۔ علی فرما لے کہ میں تو نہیں کاٹوں گا۔ حضور میں علی کاٹ دیں۔ علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے نام سے لفظ رسالت میں محو نہیں کروں گا۔ حضور نے قلم پکڑا، خود اس کی گردار لگا دی، پھر میں آگے لکھا۔ انہوں نے کہا جی اس سال تم واپس چلے جاؤ، حضور نے فرمایا لکھ دے،
واپس چلے جائیں گے. اگلے سال آنا تم لکھ دے اگلے سال آئیں گے. 3 دن سے زیادہ مکہ میں ٹھہرو گے لکھ دو 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہریں گے. تلواریں میان میں رکھو گے باہر نکالو گے لکھ دو میان میں رکھیں گے باہر نکالیں گے. اور ہاں جو بندہ مکہ مکرمہ کا مسلمان ہو کے مدینہ طیبہ چلا جائے گا تم اسے واپس کر دو گے. حضور نے فرمایا لکھ دے یہ بھی کر دے. لیکن مدینہ طیبہ کو بندہ کوئی کافر ہو کے ہمارے پاس ہے کہ ہم واپس نہیں کریں گے. حضور نے فرمایا علی لکھ دو یہ بھی واپس نہیں کریں گے. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ ساری ان کی باتیں مانے جا رہے کو اپنی منوا لیں. کو کافر مسلمان ہو کے ہمارے پاس آئے ہم واپس کریں گے اس کو ماریں گے اور ہمارا بندہ کو کافر بن کے معاذلین کے پاس آئے یہ واپس ہی نہیں کریں گے. تو یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے. حضور نے میں عمر جو میں کرتا ہوں ٹھیک ہے. چپ کر کے حضرت ابو صدیق کے پاس گئے جا کر کے ابو بکر حضور ساری باتیں مانے جا رہے ہیں کوئی بات اپنی منوا لو. ابو بکر کہنے کے عمر یاد رکھو اللہ کے رسول ہیں جو کرتے صحیح کرتے ہیں ہم نے ماننا ہے بس ہم نے ماننا ہے. عمر چپ کر گئے. یہ معاہدہ لکھوا کے واپس گئے. ان کے رنگ اڑے ہوئے تھے چہرے زرد تھے. مکہ مکرمہ کے صنادید چودھری بڑے بڑے لیڈر یہ سینی حرم میں بیٹھے ان کے انتظار کر رہے تھے دیکھیں کہ کیا معاہدہ ہوا ہے. جب یہ آئے نا تو ان کا حال دیکھا کہ رنگ اڑے ہوئے ہیں حالت غیر ہے. ان کو پوچھا کیا ہوا معاہدہ صحیح نہیں ہوا. کہنے کہ جی اتنا اچھا معاہدہ ہوا تم سوچ بھی نہیں سکتے. ہم نے ان کو مکہ میں نہیں داخل ہونے دیا واپس چلے جائیں گے اگلے سال آئیں گے اور اپنے پاس صرف تلوار لے کے آئیں گے کوئی ہتھیار دوسرا لے کے نہیں آئیں گے اور 3 دن سے زیادہ مکہ میں نہیں ٹھہر سکیں گے. تیسرے دن سب کو واپس جانا ہوگا. اور ہاں یہ بھی سنو اگر ہمارا کوئی بندہ ان کے پاس چلا گیا مسلمان ہو کے وہ واپس کریں گے لیکن ہم ان کا بندہ ہمارے پاس آ کے ہم واپس نہیں کریں گے. معاہدہ تو بڑا زبردست کیا تم نے تو پھر پریشان کیوں ہو. سہیل بن عمر کہنے لگا پہلے مجھے بتاؤ میرے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے. اور وہ بن مسعود نے کہا میرے بارے میں بتاؤ. کہنے لگے اللہ کی قسم تم سے زیادہ عقل مند اور دانا کسی ماں نے جنم دیا ہی نہیں ہے. بڑے عقل مند بڑے دانا ہو بات کرنے کے بڑے دھنی ہو گفتگو کرتے تو مد مقابل پہ چھا جاتے ہو اس لیے تو اتنا اعلیٰ معاہدہ کر کے آئے ہو اپنی ساری شرطیں منوا کے آئے ہو ان کی کوئی بھی شرط نہیں مانی. یہ سنتے رہے. جب وہ چپ کر گئے نا تو بن مسعود ثقفی کہنے لگا سنو مکہ کے باشندوں مجھے قسم ہے کعبہ کے رب کی میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا میں کیسر و کسرا کے پاس گیا جن کو لوگ سجدہ کرتے تھے رب سمجھ کر پوچھتے تھے. میں نے بڑے بڑے محبوں کو دیکھا محبوبوں کو دیکھا عاشقوں کو دیکھا معشوقوں کو دیکھا مگر کعبہ کے رب کی قسم جتنی محبت محمد عربی کے غلام ان سے کرتے ایسی محبت میں نے کہیں نہیں دیکھی. جتنی محبت وہ کرتے ایسی محبت میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی. پھر وہ کہنے لگا میں اور یہ یعنی سہیل بن عامر اور عروہ بن مسعود ہم دونوں ایک دن کا ذکر ہے ان کے پاس بیٹھے گفتگو کر رہے تھے. ان کی صلاۃ الظہر کا وقت ہوا نماز ظہر کا وقت ہوا تو ان کا نبی وضو کرنے کے لیے اٹھا. آگے میں کہہ رہا تھا سہیل بن عمر اور عروہ بن مسعود ثقفی بتا رہے ہیں ایک دن کا ذکر ہے دوپہر کا وقت تھا دوپہر ڈلی ان کی صلاۃ الظہر کا وقت ہوا انہوں نے نماز ادا کرنی تھی. ان کا نبی وہی محمد عربی ہمارے مکہ کے رہنے والے محمد بن عبداللہ حضور مکہ سے گئے تھے نا کہنے لگا وہی وہ ہمارے مکہ کے رہنے والے محمد بن عبداللہ جو مدینہ گئے ان کی بات کر رہا ہوں. وہ اٹھے وہ وضو کرنا چاہتے تھے ہاتھ منہ دھونا چاہتے تھے. ان کا یہ غلام اٹھا برتن لے کر پانی کا برتن لے کے وہ اٹھا یہ اونچے ٹیلے پہ بیٹھ گئے وضو کرنا چاہتے تھے. جب یہ برتن لے کے ان کے قریب آیا تو اس کے 1500 غلاموں میں ہلچل مچ گئی سارے بھاگے. میں نے خیال کیا یہ کیا ہوا میں اٹھ کے ان کے ساتھ بھاگا. وہاں جو میں نے منظر دیکھا نا کعبہ کے رب کی قسم چشمے فلک نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا. عجیب منظر تھا. وہ سارے حیران ہو کر دیکھ رہے تھے یہ کیا بتائے گا. وہ سراپا گوشت تھے اور حیرت زدہ تھے کیا بتائے گا. اس نے بتایا میں نے دیکھا ان کے نبی نے اپنے ہاتھ آگے کیے دھونے کے لیے اور اس کے غلام نے پانی ڈالا نا ہاتھوں پر تو اس کے باقی غلاموں نے جلدی جلدی اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں کے نیچے کر دیے. کافر تو حضور کے ہاتھوں کو میلا کچیلا کہہ دے گا میں تو نہیں کہہ سکتا.
کہنے لگا جو انہوں نے ہاتھ دھوئے، جو پانی ان کے ہاتھوں سے مس ہو کر زمین کی طرف بڑھا، اس کے غلاموں نے اللہ کی عزت کی قسم ایک قطرہ بھی زمین تک نہیں پہنچنے دیا، اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ وہ پانی اپنے چہرے پر مر رہے تھے، اپنے بدن پہ مر رہے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر یہ پانی مر رہے تھے۔ میں نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنی ناک میں پانی ڈالا، ناک کو صاف کیا۔ اس جگہ میں یہ وضاحت کر دوں، مجھے اور آپ کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے، اللہ کے کسی بھی نبی کو نزلہ زکام نہیں ہوا، صرف میرے نبی نے، کسی بھی نبی کو ایسی بیماری نہیں آئی جس سے گھن آتی ہو۔ نزلہ زکام ہونا تو رینٹ بہتی ہے، نفرت گھنا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ایسی بیماریوں سے ویسے ہی محفوظ رکھا کہ جن سے نفرت اور گھن آتی ہے۔ میرے نبی کو بلکہ باقی نہیں ہوئے کبھی نزلہ زکام نہیں ہوتا تھا، مگر میرے نبی تعلیم امت کے لیے ناک پہ پانی ڈال کر یہ چھنگلی اور انگوٹھا اس کے ساتھ اپنے ناک کو اندر سے صاف کر کے صاف فرماتے تھے تعلیم امت کے لیے، مگر نہ حضور کو ضرورت نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا جب اس نے اپنی ناک کا پانی آگے پھینکا، لوگوں نے اپنے ہاتھ آگے پھینکے، وہ پانی اپنے ہاتھوں پہ لے لیا، وہ اپنے چہروں پہ مر رہے تھے۔ اور جب انہوں نے اپنا لعاب دہن تھوک اپنا پھینکا، کھلی کی، تو میں نے خیال کیا تھا 10-12 بندے مر جائیں گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ آگے کر رہے تھے۔ ان کے منہ سے جو لعاب دہن جو تھوک ان کے ہاتھوں پہ گرا، کعبہ کے رب کی قسم عجب منظر تھا، وہ جلدی جلدی مل کر اپنے چہروں پہ مل رہے تھے، اپنے چہروں کا غاضہ بنا رہے تھے، اور جس کو نہیں ملا اس سے اس کی گیلے ہاتھوں کو ہاتھ مل کر اپنے چہرے کو سجا لیا۔ اللہ کی عزت کی قسم ایسا منظر میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہے کہ کوئی محبوب اپنے کوئی محب اپنے محبوب، کوئی عاشق اپنے معشوق کی رینٹ اپنے چہرے پہ ملے، اس کا تھوک اپنے چہرے پہ ملے، یہ منظر میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے وضو کیا، پانی کے پہلے قطرے سے لے کے مبارک پاؤں دھونے کے آخری قطرے تک ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرا، سارا اس کے غلاموں نے اپنے بدن پر مل لیا۔ ان کو یقین تھا جہاں جہاں یہ پانی لگ جائے گا جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اتنی محبت کرتے ہیں ان کے غلام، اتنی محبت کرتے ہیں۔ وہ پھر وہ نہایتی سنجیدگی کے ساتھ کہنے لگا میں تمہیں ایک خبر دینا چاہتا ہوں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ سوچو جس کے غلام اس کے وضو کے پانی کے قطرے کو زمین پہ نہیں گرنے دے کے اس کے خون کو گرنے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام کو فتح کرو تو مسلمانوں کے دل سے ان کے نبی کی محبت کو نکال دو۔ آج تک کافر اسی فکر میں ہے، وہ تمہارے دل سے تمہارے نبی کی محبت کو نکالنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے نبی کو عام سطح پہ لے ہو، ایک عام انسان ہے ہماری طرح کا، بس یہی وہ چیز ہے۔ اب آئے اس آیہ مبارکہ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ان کو کہا جاتا ہے ایمان اس طرح لاؤ جس طرح یہ صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں۔ ان کا لعاب دہن بھی چہرے پہ مر رہے ہیں، ان کے وضو کا پانی بھی چہرے پہ مر رہے ہیں۔ منافق کہتے ہیں یہ تو جاہلانہ قدم ہے، یہ کیا ہے؟ کبھی چومتے ہو، آنکھوں کو لگاتے ہو، کبھی ماتھے پہ ان کا وہ نالین مقدر لگاتے ہو، کبھی سینے پہ لگاتے ہو، یہ تو بے وقوفوں جیسے کام ہے۔ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، یہ ہے۔ منافق یہ کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ مجھے محبوب نہیں، مجھے تو یہ محبوب ہے کہ میرے نبی سے محبت کی اتحاد ہے۔ اس طرح ایمان لے کر کما آمن الناس، جس طرح لوگ ایمان لے کے قالوا نؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہتے تھے ہم نے بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کے آئے۔ تو اللہ فرماتا الا انہم هم السفہاء، ان کو بتا دو جاہل تم ہو، ان کا یہی عمل تو مجھے محبوب ہے، یہی تو مجھے پیارا لگ رہا ہے جو میرے نبی سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ ایمان میرے نبی کی محبت کی انتہا کا نام ہے، معراج کا نام ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی معراج۔ یاد رکھیے جب تک یہ نہ ہوگا، یعنی ایمان نہ ہوگا، اس وقت تک کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ جس طرح مثال دے کے سمجھا چکا ہوں، کوئی حرم کعبہ بنائیں، کوئی جہاد کریں، اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں پھر کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ آپ سے میں سوال کر تو بتائیے، بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے؟ جی، پھر بغیر حب مصطفیٰ کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بغیر بھی نہیں ہوتی۔ اگر ظاہر پلید ہو تو نماز نہیں ہوتی، اگر اندر پلید ہو تو پھر کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی شرط ہے، اس کے بعد پھر نماز ہے۔ ندیم صاحب نے جو چاہا تھا کہ میں اس موضوع پہ تھوڑی گفتگو کروں، میں نے گفتگو کی، لیکن ایک میں وظیفہ آپ کو دے کے جانا چاہتا ہوں۔
تاکہ اللہ رب العزت جل کے حضور آپ کے درجے بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد ابو ذر ہے مدینہ طیبہ میں، شہر آپ کے علم میں ہے کہ نہیں، شار ابو ذر غفاری مدینہ طیبہ میں۔ اگر آپ مدینہ 21 نمبر گیٹ سے باہر نکلے نا، پھر دائیں طرف آ جائیں تو مسجد امام بخاری ہے، مدینہ طیبہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ مسجد امام بخاری کے طرف پشت کر کے سیدھا منہ کر کے کھڑے ہوں تو سامنے شار ابو ذر غفاری ہے۔ ہاں نقل جمائی ہے، ساسکو کا ڈہ ہے نا، اس کے پاس وہ مسجد ہے۔ اس کا پہلے نام تھا مسجد سجدہ، آج کل اس کا نام ہے مسجد ابو ذر غفاری۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن کا ذکر رسول رحمت مجھے ساتھ لے کر باغ میں آیا، یہاں باغ تھا، آج کل تو ختم ہو گیا نا باغ، وہاں عمارتیں بن گئی، باغ تھا۔ حضور نے یہاں اس باغ میں سجدہ کیا، سجدہ اتنا لمبا کیا کہ میں ڈر گیا شاید حضور وفات پا گئے ہیں۔ میں نے حضور کے پاؤں کو ہاتھ لگایا تو حضور نے حرکت کی، مجھے سکون ہو گیا کہ الحمدللہ تعالی حضور حیات ہیں، زندہ ہیں۔ پھر حضور نے سجدے سے سر اٹھایا تو میں نے کہا یا رسول اللہ آج آپ نے بڑا لمبا سجدہ کیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے اس لیے سجدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کروں، یہ سجدہ شکر تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اس جگہ مسجد بنی ہے جو مسجد ابو ذر غفاری ہے نا، پہلے اس کا نام مسجد سجدہ تھا، اس جگہ وہ مسجد ہے، یہی باغ تھا۔ تو حضور فرمانے لگے عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ نے جب میں باغ میں داخل ہوں نا، جبریل کو میرے پاس بھیجا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے رب نے وعدہ فرمایا ہے جو بندہ آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا میں اس کے 10 درجے بلند کروں گا، 10 گناہ معاف کروں گا، 10 مرتبہ اس پہ رحمت نازل کروں گا۔ میں ایک مثال دے کے نا اپن کی گفتگو کو ختم کروں گا، مثال سے سمجھیے۔ ایک آدمی نے فارن کنٹری سے دوسرے ملک سے ایک ڈنر سیٹ خریدا جس کی قیمت تھی 1 لاکھ روپیہ۔ اپنے نوکر کو کہا کہ جب میرے پاس کوئی بہت اعلیٰ قسم کا VVIP مہمان آئے گا نا پھر یہ ڈنر سیٹ استعمال کرنا ہے۔ نوکر نے کہا ٹھیک ہے، خان سامہ نے جو اس کا کوک تھا سنبھال کے رکھ لیا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ملک کا صدر اسے ملنے کے لیے آیا، یا وزیر اعظم اس سے ملنے کے لیے آیا، یا چیف جسٹس اس سے ملنے کے لیے آیا، یا چیف آرمی اسٹاف سے ملنے کے لیے آیا، تو اس نے اپنے خان سامہ کو کہا او یاد ہے تجھے 1 لاکھ روپے کا وہ میں سیٹ لے کے آیا تھا دوسرے ملک سے؟ ہاں جی مجھے یاد ہے جی۔ وہ سجا اور کھانا تیار کر، یہ 10,000 روپیہ، اور بازار سے کچھ خرید کے لا کھانے پینے کا سامان، کچھ بازار کی ڈشیں بھی خود تیار بھی کر اور جلدی کر تیار کر۔ اس نے تیار کی، کل خرچہ ہو گیا 10,000 روپیہ خرچہ کر دیا کھانے پر، اور سیٹ کتنے کا تھا؟ 1 لاکھ کا۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا نا تو اس نے سب کچھ وہ کھانے پینے کی چیزیں ٹرالی پہ رکھی، ٹرالی پہ رکھ کے لا رہا تھا، اور وہ مالک جو تھا دیکھ رہا تھا، اس کے پاس ملک کا صدر یا وزیر اعظم بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ اس کا خانسامہ جو نوکر تھا نا، ٹرالی کو ہاتھ سے پکڑ کر دھکیل کے لانا تھا نا، اسے پاؤں کی ٹھوکر سے چلانا شروع کر دیا۔ ٹھوکر ماری، تھوڑی دور جا کے ٹرالی رک گئی، اس سے پھر ٹھوکر ماری، تھوڑی دور جا کے پھر ٹرالی رک گئی، اسے زور سے ٹھوکر ماری، ٹرالی الٹ گئی، کھانا ضائع ہو گیا، برتن ٹوٹ گئے، کارپٹ بھی ضائع ہو گیا۔ اب اس سے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو سامنے اس کا مالک دیکھ رہا تھا منظر۔ اب اس کی سٹی گم ہو گئی، اب میری خیر نہیں ہے، اب مجھے بڑی سزا ملے گی۔ اس کے مالک نے بولا بیوقوف ادھر آ گیا، کہاں پر رہا ہے، حالت غیر ہے، لرزہ بلندام ہے۔ اور بیوقوف، میں دیکھ رہا تھا جب تو کچن سے باہر نکلا تو ٹرالی کو پاؤں کی ٹھوکر سے چلا رہا تھا۔ مجھے یقین ہوگا کہ میرے مالک نے میری بے وقوفی بھی دیکھ لی کہ میں نے ہاتھ سے چلانے کی بجائے پاؤں کی ٹھوکر سے چلائی۔ جی حضور مجھ سے غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی، مجھے معاف کر دو۔ لیکن رونے لگا، اچھا چل جا، ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کر دیا، جا چلا جا، معاف کر دیا۔ اب وہ نوکر خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کتنا؟ بہت زیادہ خوش ہوگا۔ وہ جانے لگا تو اسے کہا واپس آ، واپس آ گیا۔ اب شاید سزا دینے کے دیں گے، کہ ہاں تو بتا کتنے کا نقصان تو نے کیا؟ کہنے لگا جی سر 1 لاکھ کا وہ ڈنر سیٹ تھا اور 10,000 کا وہ کھانا تھا، 1,10,000 روپے کا نقصان میں نے کیا ہے۔
اچھا 1,10,000 کا نقصان کیا تو نے؟ جی سر. اس کے خیال ہوا کہ میری تنخواہ سے کاٹے گا. اس نے اپنی جیب سے 11 لاکھ روپے نکال کے کہا یہ تیرا نام ہے. کیا بولا؟ 11 لاکھ نکال کے کیا کہا یہ تیرا انعام. اب اس کی حالت کیا ہوگی نوکر کی؟ کوئی سمجھ نہیں آئے گی اسے. یہ کیا ہوا؟ کوئی کیا تھا، قصور مل گیا نا. وہ جانے لگا کہ وہ واپس آ. پھر نوکر واپس آ گیا. جی سر کیا حکم ہے؟ تیری تنخواہ کتنی ہے؟ کہنے لگا جی سر میں نا آپ کے باورچی خانہ کا نوکر ہوں نا، آپ مجھے 10,000 دیتے ہیں. اچھا آج کے بعد تیری تنخواہ بھی 1 لاکھ کر دیں. اب اس کی حالت کیا ہوگی؟ بات سمجھیے. قصور کیا، قصور معاف کر دیا، اس کو 10 گنا انعام دے دیا، اس کی تنخواہ میں 10 گنا اضافہ کر دیا. میرا اللہ فرماتا ہے میرے نبی پر 1 مرتبہ درود پڑھ، 10 گناہ معاف کروں گا، 10 درجے بلند کروں گا، 10 رحمتیں عطا کروں گا. دیکھیے درود پاک کتنی بڑی نعمت ہے. اس لیے آپ درود پاک کو درجہ بنا لیجیے. جس قدر کثرت کے ساتھ ہو سکے آپ درود پاک پڑھیں. کام بھی کریں. وہ پنجاب میں کہتے ہیں نا ہاتھ کار والتے دل. درود پاک بھی پڑھتے رہیں، کام بھی کرتے رہیں. برکت کام میں بھی ہوگی اور آپ کے رزق میں بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی حضور میں دعا کر دوں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی دوست نے کوئی سوال کر